ذرا سوچئے، ایک دن کی لڑائی جو ایک پوری سلطنت کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ پانی پت کی تیسری جنگ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، نہیں، یہ ایک تاریخی زلزلہ تھا جس نے ہندوستان کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس ایک دن نے ایک سلطنت کو تباہ کیا، دوسری کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ سنبھل نہ سکی، اور ایک بالکل نئی طاقت کے لیے میدان صاف کر دیا۔ 1,00,000 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان مراٹھا جانوں کی تعداد ہے جو ایک اندازے کے مطابق پانی پت کی خونی زمین پر ضائع ہو گئیں۔ اور یہ صرف سپاہی نہیں تھے، ان میں خاندان تھے، خواب تھے، ایک پوری نسل تھی جو ایک ہی دن میں تاریخ سے جیسے مٹ گئی۔ اس تصادم کے پیمانے کا اندازہ لگانا بھی سچ پوچھے تو بہت مشکل ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں تھی، یہ دو عظیم سلطنتوں کا ٹکراؤ تھا، ایک ایسا طوفان جس میں 1,00,000 سے زیادہ جنگجو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ یہ 18ویں صدی کی سب سے خون ریز لڑائیوں میں سے ایک مانی جاتی ہے، جہاں ایک ہی دن میں سب سے زیادہ جانیں گئیں۔ تو اس تاریخی ڈرامے کے مرکزی کردار کون تھے؟ ایک طرف تھی مراٹھا سلطنت جو اس وقت اپنے عروج پر تھی اور پورے ہندوستان پر چھا جانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور دوسری طرف تھی حملہ آور درانی سلطنت جس کی قیادت کر رہا تھا احمد شاہ ابدالی۔ یہ دو دنیاؤں کا دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جنگ ہوئی ہی کیوں؟ اس کا جواب مرہٹوں کے بے مثال عروج میں چھپا ہے۔ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھے، اور ان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی سلطنت ایک ایسی طاقت سے ٹکرانے والی تھی جو ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتی۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں، دیکھیے کہ مرہٹوں نے کتنی تیزی سے برصغیر پر غلبہ حاصل کیا۔ صرف چند دہائیوں میں وہ دکن سے نکل کر پورے ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ لاہور پر ان کا قبضہ وہ صرف ایک شہر پر قبضہ نہیں تھا، نہیں، وہ ایک کھلا اعلان تھا، ایک ایسا اعلان جس نے انہیں سیدھا افغان سلطنت کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اور یہ صرف فوجی طاقت نہیں تھی، یہ شان و شوکت کا ایک زبردست مظاہرہ تھا۔ اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مراٹھے خود کو مغلوں کا حقیقی وارث سمجھنے لگے تھے۔ ان کا کیمپ ایک چلتا پھرتا شہر تھا جو ان کی دولت اور ان کے بے پناہ خود اعتمادی کی علامت تھا۔ تو اصل بات یہ تھی، جب مراٹھوں نے پنجاب میں قدم رکھا تو انہوں نے ایک ایسی ریڈ لائن پار کی جسے ابدالی کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اب صرف سرحد کی لڑائی نہیں رہی تھی، یہ پورے شمالی ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی جنگ بن چکی تھی۔ تو اتنی طاقتور سلطنت کے ساتھ آخر غلط کیا ہوا؟ چلیے اب ان مہلک غلطیوں پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے مراٹھا مہم کو فتح کے بجائے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ یہ سوال آج بھی تاریخ دانوں کو پریشان کرتا ہے۔ ایک فوج جو ناقابل شکست لگ رہی تھی، وہ پانی پت کے میدانوں میں بھوکی اور بے بس کیسے پھنس گئی؟ جواب ایک نہیں بلکہ کئی مخلق غلطیوں میں چھپا ہے۔ مسئلے کی جڑ یہاں ہے۔ مرہٹا فوج صرف جنگجوؤں پر مشتمل نہیں تھی، یہ ایک چلتا پھرتا شہر تھا جس میں 2,00,000 غیر جنگجو بھی شامل تھے، خاندان، یاتری اور کیمپ کے دوسرے لوگ۔ ذرا سوچئے، ایک فوج کے ساتھ ساتھ ایک پورے شہر کو کھانا کھلانے کا بوجھ، یہ ایک لاجسٹک ڈراؤنا خواب تھا جس نے ان کی رفتار بالکل ختم کر دی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انہیں ایک راستہ دکھایا گیا تھا۔ ایک ممکنہ اتحادی جاٹ راجہ سورج مل نے انہیں بالکل وہی مشورہ دیا جو شاید انہیں بچا سکتا تھا۔ اپنا بوجھ کم کرو، بھاری توپیں چھوڑو اور اپنی اصل طاقت یعنی گوریلا جنگ کا استعمال کرو۔ اور یہ تھا وہ فیصلہ کن لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بھاؤ نے شاید اپنے غرور میں اس مشورے کو ٹھکرا دیا۔ اسے اپنی جدید فرانسیسی توپوں پر بہت بھروسہ تھا اور وہ ایک روایتی آمنے سامنے کی جنگ لڑنا چاہتا تھا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جس چیز کو وہ اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھ رہا تھا، وہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بننے والی تھی۔ یہ ابدالی کی فوجی ذہانت کا کمال تھا۔ جب مراٹھے دہلی میں اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے، ابدالی نے ایک ناقابل یقین جوا کھیلا۔ اس نے اپنی پوری فوج کو طوفانی دریا کے پار اتارا اور مراٹھا فوج کا رابطہ باقی دنیا سے کاٹ دیا۔ اب وہ پھنس چکے تھے۔ 2 مہینوں کا ایک مہلک محاصرہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ سلائیڈ دونوں فوجوں کے درمیان فرق کو بالکل واضح کرتی ہے۔ مراٹھوں کے پاس بھاری، طاقتور توپیں تھیں، لیکن وہ بہت سست تھیں۔ دوسری طرف افغانوں کے پاس اونٹوں پر نصب ہلکی توپیں تھیں جنہیں زمبورک کہا جاتا تھا، جو میدان جنگ میں تیزی سے کہیں بھی پہنچ سکتی تھیں۔ یہ دراصل طاقت اور رفتار کی جنگ تھی۔
اب ہم پہنچتے ہیں 14 जनवरी 1761 के उस फैसला कुन दिन पर। 2 महीनों की भूख और मायूसी के बाद मराठों के पास कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने मुहासरा तोड़ने के लिए अपनी आखिरी सबसे खतरनाक कोशिश करने का फैसला किया। जंग के पहले चंद घंटों में ऐसा लगा कि भावों की हिकमत अमली काम कर गई है। इब्राहिम खान गार्दी की पैदल फौज ने अफगान फौज के दाईं हिस्से को तहस नहस करके रख दिया। उस लम्हे मैदान जंग में शायद हर किसी को यकीन था कि मरहटा ये जंग जीत रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? एक यकीनी फतह इतनी भयानक और मुकम्मल शिकस्त में कैसे बदल गई? ये वो सवाल है जिसका जवाब तारीख के सबसे ड्रामाई लम्हात में से एक में छुपा है। ये बदकिस्मती और फौजी जहानत का एक मुहलिक इम्तिजाज था। पहले अब्दाली ने अपने ताज़ा दम फौजी मैदान में उतारे, फिर एक आवारा गोली ने मराठा रहनुमा विश्वास राव की जान ले ली। जब अपने भतीजे की मौत पर गमज़दा भाव अपने हाथी से उतरा तो उसकी फौज ने समझा कि वो भी मारा गया है। बस इसी एक लम्हे में क़यादत ख़त्म हुई और फौज में भगदड़ मच गई। जंग का शोर तो थम गया, लेकिन उसके तारीखी झटके अभी शुरू हुए थे। पानीपत ने सिर्फ एक फातह का फैसला नहीं किया, इसने पूरे हिंदुस्तान के मरकज़ में ताकत का एक बहुत बड़ा खला पैदा कर दिया था। ये आदाद व शुमार खुद कहानी बयान करते हैं। मराठों ने अपने दुश्मनों से 2 गुने फौजी खोए। ये शिकस्त नहीं थी, ये एक मुकम्मल तबाही थी। और ये हौलनाक कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जंग के अगले दिन फातेह अफ़गानों ने 40,000 निहत्थे मराठा कैदियों को ठंडे खून में कत्ल कर दिया। ये जंग नहीं थी, ये एक कत्ले आम था। और याद है वो 2 लाख गैर जंगजू जो कैंप में थे, उनमें से 22,000 ख़वातीन और बच्चों को गुलाम बनाकर ले जाया गया। ये सिर्फ एक फ़ौज का खात्मा नहीं था, ये एक पूरी नस्ल की तबाही थी। और सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस तबाहकुन जंग का कोई हकीकी फातेह नहीं था। मराठों का हिंदुस्तान पर राज करने का ख्वाब टूट गया, लेकिन फातेह अब्दाली भी अपनी फतह को बरकरार ना रख सका और उसे वापस जाना पड़ा। 2 सल्तनतें लड़ीं और कहा जा सकता है कि दोनों ही हार गईं। और यही पानीपत की सबसे बड़ी मिरास है। जब हिंदुस्तान की 2 सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे को तबाह कर रही थीं, एक तीसरी ताकत खामोशी से इंतजार कर रही थी, मजबूत होती जा रही थी, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी। पानीपत की लड़ाई ने जाने अनजाने में हिंदुस्तान में बरतानवी राज का दरवाज़ा खोल दिया था।